یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب کر دیا ہم نے اوپر تمہارے صوم کو، روزوں کو، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جس طریقے سے کتب کیا گیا تمہارے قبل، لعلکم تتقون، ممکن ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اویئرنیس کو حاصل کرو۔ تو اس کا جو ورڈ ہے شروع میں دیکھیے 1 2 3، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو مخاطبت ہے ان لوگوں سے ہے جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہے، جو مینٹلی اس بات کے لیے ایگری کرتے ہیں کہ وہ امانت دار ہیں، انہوں نے اللہ سے کچھ لیا ہے، کچھ حاصل کیا ہے، کچھ پایا ہے، اور جو کچھ بھی ان کو حاصل ہے وہ بطور امانت کے۔ تو یہ اویئرنیس ان کے اندر ہوتی ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کچھ حاصل کیا ہے، کچھ پایا ہے، اور وہ بطور امانت کے ان کے پاس موجود ہے۔ تو اگر ہم اس میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں ایک بلیور کی حیثیت سے، ایک ایمان والے کی حیثیت سے، تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر یہ اویئرنیس لائیں کہ ہم ہیں کون اور ہماری حیثیت ہے کیا، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے کیا واقعی وہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، اپنا بنایا ہوا ہے، اپنا کریٹ کیا ہوا ہے، یا پھر سب کا سب لیا ہوا ہے، کسی نے ہمیں عطا کیا، دیا ہے، کچھ بھی اس میں ہمارا اپنا نہیں ہے، کچھ بھی، ایک ذرہ اور ایک تنکا بھی ہمارا نہیں۔ تو اس پر ہم اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں اور اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو اس بات کا یقین دلائیں، اپنے دل کو یقین دلائیں، اپنے دماغ کو یقین دلائیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کی عطا ہے، اسی اللہ کی عطا ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا، اور اس کو ہم جانچیں اور پرکھیں، اس کی تحقیق کریں کہ کیا واقعی جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا کوئی دخل ہے کوئی دخل ہمارا؟ کسی ایک چیز پر بھی، کسی ایک ذرے پر بھی، کسی ایک تنکے پر بھی ہم اپنا حق جتا سکتے ہیں یا نہیں جتا سکتے؟ ہیں ہم اس پوزیشن میں؟ تو ایمان والا ہونے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جگہ، اپنی پوزیشن کو دیکھے کہ وہ کھڑا کہاں پر، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس میں اس کا اپنا دخل کیا ہے، اور بار بار یہ اپنے آپ کو، اپنے دل و دماغ کو اس بات کا یقین دلائے
اس کا بھروسہ دلائے کہ یہ سب اس کی عطا ہے، یہ سب اللہ نے اسے دیا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی رول نہیں، کوئی بھومکا نہیں۔ یہ جب بھی کسی بھی چیز کا استعمال کرے، اپنے کسی اعضاء کا استعمال کرے، جسم کے کسی بھی پارٹ کا یہ استعمال کرے، تو اس بات کو یاد رکھے کہ یار یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ جس کو ہم اپنا کان کہتے ہیں، اپنی آنکھ کہتے ہیں، اپنی ناک، اپنا منہ، اپنا جسم، اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کہتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس کو اس نے خلق کیا ہے، بنایا ہے، ہمارے کریٹر نے اس کو ہم کو عطا کیا ہے، اور اس نے ہمیں یہ چیزیں سونپی ہیں، بطور امانت کے سونپی ہیں۔ یہ جو ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ تم پر اس کی امانت ہے، یہ تم پر اس کی امانت ہے، اور امانت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ انسان اس کی امانت داری کو، اس کی دیانت داری کو پوری ہانیسٹی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو اٹھائے، نہ کہ اسے پسے پست ڈال دے۔ اگر یہ اس کو امانت دار بن کے استعمال کرے گا، پھر چاہے وہ ایک جھاڑو کا ایک تنکا ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ اس کو امانت دار بن کے استعمال کرے گا تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، برکت ہوگی، یہ آباد کیا جائے گا، اس کو بڑھایا جائے گا، اس کو کامیابی حاصل ہوگی، فلاح حاصل ہوگی، فتح حاصل ہوگی۔ لیکن تب جب یہ اپنی حیثیت ایک امانت دار کی رکھے، اور اگر اس نے اس امانت داری کو فراموش کیا، ضائع کیا، پسے پست ڈالا، اور مالک بن کے اگر اس نے اللہ کی ان عطا کا، ان نعمتوں کا استعمال کیا، مالک بن کے، اسی دن سے اس کی الٹی گنتی چالو ہو جائے۔ یہ کوشش تو فائدے کے لیے کرے گا، خیر کے لیے کرے گا، بھلے کے لیے کرے گا، لیکن اس کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے نقصان کے، سوائے خسارے کے، سوائے گھاٹے کے۔ ریزن، کیونکہ اس نے استعمال کی بنیاد ہی غلط نظریے پہ ڈالی ہے، اس میں اس کا تقویٰ شامل نہیں ہے، یہ جاگرک نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے، یہ غفلت کے ساتھ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ جو الفاظ بار بار قرآن دہراتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ بار بار آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اے وہ لوگ جو امانت دار ہیں، جو دیانت دار ہیں، جو ذمہ دار ہیں۔ اب آپ سوچئے، کسی کو اگر یہ بار بار یاد دلایا جائے، یاد دہانی کرائی جائے کہ اے وہ جو امانت دار ہے، اے وہ جو امانت دار ہے، جو دیانت دار ہے، جو ذمہ دار ہے، اور یہ کہ وہ اس کو اگر یاد رکھے،
تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ چاہے وہ پانی کی ایک بوند کا ہی استعمال کرے، روٹی کے ایک لقمے، ایک ٹکڑے کا ہی استعمال کیوں نہ کرے۔ ہمارا ایک ایک ناخن، ہمارا ایک ایک بال، ایک ایک روح، ایک ایک سانس، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ امانت داری کے ساتھ استعمال کرو، اور جب اس کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے باعث خیر ہوگی۔ آج اللہ کی جو عطا ہے وہ ہمارے لیے خیر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم امانت دار نہیں ہیں، ہم خیانت کر رہے ہیں اللہ کی امانتوں کے ساتھ، اس کے مالک بنے ہوئے ہیں، مالکانہ حق جتا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اس کا مالک بنا ہوا ہے، اور اسی زوم میں ہے کہ یہ میرا ہے، میرا گھر، میرا مکان، میری دکان، میری گاڑی، میرا پیسہ، میری طاقت، میری شہرت، میری عزت۔ تو یہ جہاں پر بھی یہ میرا آ رہا ہے، یہ میرا ہی ہمارے لیے بوال بن رہا ہے۔ مالک بن کے آپ کسی بھی خیر کے کام کو نہیں کر سکتے، مالک بن کے، کیونکہ آپ مالک نہیں ہو۔ اور جھوٹ کے ساتھ اگر آپ کسی بھی کام کو کرتے ہو تو اس کام میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ بات، یہ تین الفاظ کے تعلق سے جو میں آپ لوگ سے بول رہا ہوں، اس کو آپ لوگ اپنے ذہن میں اتار لو، اپنے دل میں اس کو بیٹھا لو کہ جو بھی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، وہ سب ہمارے پاس بطور امانت کے ہے، بطور امانت کے ہے، بطور امانت کے ہے۔ اور امانت دار کی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ان امانتوں کا، ان چیزوں کا منمانا استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کی نہیں۔ آپ اسی چیز و سامان کا منمانا استعمال کر سکتے ہو جس کے آپ مالک ہو۔ اور اگر آپ کو منمانا استعمال کرنا ہے اپنے ایک روئے کا بھی، تو پہلے آپ یہ ثابت کرو کہ آپ اس کے مالک ہو۔ اور اگر نہیں ثابت کر پائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ امانت دار بنو، اس بات کو جان لو کہ یہ اس نے تمہیں عطا کیا ہے، اور یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے، ہمارا ذہن اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ جب بھی ہم نظر اٹھا کے دیکھیں، جب بھی ہم کچھ کریں، کچھ استعمال کریں، کچھ لیں، کچھ دیں، تو اس یاد دہانی کے ساتھ دیں، اس ذکر کے ساتھ دیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ایک پیسہ بھی اگر آپ کسی سے لے رہے ہو یا کسی کو دے رہے ہو، ایک گلاس پانی بھی اگر آپ کسی سے لے رہے ہو، کسی کو دے رہے ہو، تو اس کو اللہ کی امانت جانے، اور یقیناً وہ اللہ کی امانت ہے۔ اور اگر ہم اس یقین، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر اپنی ان چیزوں سامان کا استعمال کریں گے تو یہ چیز و سامان ہمارے لیے خیر و برکت بن جائے گی۔
یہ ہمارے لیے خسارے کا سامان، بوال، مصیبت، پریشانی بنی ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کے مالک بنے ہوئے۔ اسی لیے ہمارے پروگرام، ہمارے انٹینشن، ہماری کوششیں، ہمارے اسٹرگل سب فیل ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر 1 روپے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ مالک بن جاتے ہیں۔ اگر ہمارے حصے میں کوئی ضرورت کا سامان آ جاتا ہے تو ہم اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ مالک بن جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم اس کے مالک بنتے ہیں، وہیں سے ہماری الٹی گنتی چالو ہو جاتی ہے، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، خیر کیوں نہیں حاصل ہو رہی ہے، امن کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہے، نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے وہاں پہ ایک کتنا بڑا ایک کنٹروڈکشن، ایک تضاد اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، ذہنی، جو کہ آؤٹ آف نیچر۔ تو جب بھی وہ تمہیں پکارے یا ایھا الذین آمنوا، الرٹ، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ اللہ کی یہ ندا، یہ پکار، یہ اذاں ہر وقت ہر گھڑی ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، آپ کے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کا ذہن بیدار ہوتا ہے اور اس کی ندا آ جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، ترنت آپ کی طرف خبر آتی ہے وہ جو امانت دار ہے۔ اور ہم جیسے ہی اٹھتے ہیں تو کس مزاج کے ساتھ اٹھتے ہیں؟ مالک، میرا، انانیت کے ساتھ، انا کے ساتھ۔ اور یاد رکھو کہ اگر انسان کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ اس کی اپنی انا ہے۔ اگر اس کو سب سے زیادہ کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے، مصیبت میں ڈالتی ہے، پریشانی میں ڈالتی ہے، تو وہ اس کی انا ہے، اس کا ایگو ہے، اس کا اہنکار ہے۔ اور انا یہ نہیں ہے کہ ہم انانیت کے ساتھ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہم سوچیں ارے دیکھو اس کو جو کچھ بھی آتا اس میں یہ کتنی انانیت بتا رہا ہے، کتنا فخر کر رہا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ انانیت، انا، غرور، گھمنڈ صرف ان لوگوں کے پاس ہو یا وہی لوگ کریں جو حیثیت میں ہم سے اچھے ہیں، قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، دولت والے ہیں، شہرت والے ہیں، عزت والے ہیں، علم والے ہیں۔ انانیت ایک ایسی بلا ہے جو روڈ کے، سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک بھکاری کے پاس بھی ہوتی ہے۔ ایک رکشے والے کی بھی اپنی انانیت ہوتی ہے، اور کیسے ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ اور جیسے ہی یہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ میرا ہے اور اس کا مالک میں ہوں، چاہے وہ 1 روپے ہی کیوں نہ ہو، بدن میں پہنا ہوا کپڑا ہی کیوں نہ ہو، منہ میں جانے والا لقمہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جو ذہن ہے، وہ جو سوچ ہے میرا، وہ ہماری انانیت کو دکھاتی ہے، وہ ہماری انانیت کو بتاتی ہے۔
اور اس انانیت کے ساتھ آپ کبھی بھی صلات کو قائم نہیں کر سکتے۔ اگر ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے بھی جوڑ بنانا ہو تو وہ جوڑ تبھی بنے گا جب بیچ سے انانیت ہٹے گی، میں ہٹے گا، میرا ہٹے گا۔ اور جب تک ہمارے اور آپ کے بیچ میں میں رہے گا، میرا رہے گا، انا رہے گی، ایگو رہے گا، ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ علاوہ اس کے ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہماری حیثیت ایک کافر کی ہوگی۔ اور ہماری انانیت کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کل یہ جو سوال آیا رہا کہ دینے سے ہمیں کیسے کیا فائدہ ہوگا، اور یہ کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہماری گڑت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ گھٹ رہا ہے، اور اس کی قدرت کی گڑت یہ بتا رہی ہے، اس کا حساب یہ بتا رہا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے۔ تو وہاں صرف اور صرف اتنا ہی فرق ہے مالک اور نوکر کا، دینے والے اور لینے والے۔ کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، میرا دے رہا ہوں، میرا کمایا، میرا حاصل کیا، میری ملکیت، میرا مال، میرا علم، میری کھوج۔ تو یہ میں کے ساتھ کیسے دے سکتے ہو آپ؟ یہ میں کے ساتھ آپ دے ہی نہیں سکتے، اور میں کے ساتھ کوئی آپ سے لے بھی نہیں سکتا، اور وہ آپ کا ہے بھی نہیں۔ تو وہ ہے کس کا؟ وہ اس کے خالق کا ہے، اس کے بنانے والے کا۔ تو اس کے بنانے والے کے چیز و سامان کو، اس کی امانتوں کو اس کے حکم کے مطابق جب آپ دیتے ہو تو پھر اس میں اس کی مرضی کام کرتی ہے، اس کا علم کام کرتا ہے، اس کی حکمت کام کرتی ہے۔ کیونکہ آپ نے جو دیا ہے، تو آپ نے دیا کیا ہے؟ آپ نے کچھ دیا نہیں، صرف آپ نے ایک قربانی دی ہے اپنی انا کی، اپنی میں کی، اپنے اس وہم کی، اس خم خیال کی کہ میرا ہے۔ صرف آپ نے اس کو قربان کیا ہے، اس کو چھوڑا ہے، اور آپ سے چھڑوایا ہی صرف اتنا گیا۔ آپ کے ذہن کا جو تزکیہ کیا گیا ہے، آپ کے اعمال کی جو اصلاح کی گئی ہے، وہ صرف اس بات کی گئی ہے کہ یہ تمہارا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ ہی کی امانت ہے۔ اور جب بھی وہ لی جائے گی یا دی جائے گی تو اللہ ہی کے نام سے لی جائے گی، اور اللہ کے نام سے ہی دی جائے گی۔ اور اللہ کے نام سے لینا اور دینے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے ساتھ، اس کی پرمیشن کے ساتھ کسی بھی چیز کو لیں گے اور کسی بھی چیز کو دیں گے، اسی بحاف میں دیں گے، اسی بنا پہ دیں گے کہ اس کی پرمیشن۔ اور یہ اگر ہمارا ذہن بن جاتا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے کام جو لوگوں کی نظر میں حقیر ہے،
اللہ اس میں کیسی خیر و برکت ڈال دے گا، کیونکہ آپ اس کو امانت دار بن کے کر رہے ہو۔ اور کوئی بھی شے اس کے آنے اور جانے میں، اس کے بڑھنے اور گھٹنے میں آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیوں آپ خوف زدہ نہیں ہو رہے؟ کیوں آپ غم زدہ نہیں ہو رہے؟ کیونکہ آپ کا ذہن اس بات کو، اس سچائی کو قبول کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس بات کو جان لیا ہے، مان لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کے مالک ہم نہیں ہیں۔ یہ بات جو اتنی دیر سے میں نے صرف جو ایکسپلین کری ہے، وہ صرف اتنی آیت کی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک ایمان والے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت دار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت دار، اس کو دھیان سے سنو، جس کے اندر ایگو نہیں ہے، انا نہیں ہے، میں نہیں ہے، میرا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب تیرا ہے، تیری عطا ہے، تیرا بنایا ہوا ہے، تیرا خلق کیا ہوا ہے، تیرا کریٹ کیا ہوا ہے۔ یہی نظریہ، یہی سوچ، یہی سمجھ ہم کو مومن بناتی ہے، ایمان والا بناتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں، جو کچھ بھی کریں، اس سوچ، اس نظریے کے ساتھ کریں کہ ہم ایک امانت دار ہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ اس کی امانت ہے۔ پھر آپ دیکھنا کہ جب اس پانی کے ایک گھونٹ کو بھی آپ پیو گے، اس کی امانت سمجھ کے، اس کی اجازت کے ساتھ، تو وہ پانی پھر آپ کے اندر، آپ کے اوپر جو کام کرے گا، وہ آپ کے لیے باعث رحمت ہو جائے گا، باعث خیر ہو جائے گا، باعث برکت ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ پھر آپ نہیں ہو، وہی ہے جس کی وہ امانت ہے۔ آپ کا دخل ختم، اب آپ اس کے جواب دہی نہیں ہو، اب آپ سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ سوال کیا ہی تب جاتا ہے، پکڑ کی ہی تب جاتی ہے جب خیانت ہوتی ہے، اور سوال سے، پکڑ سے بچنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ اپنے نظریے کو، اپنی انا کو لے کے کسی بھی چیز میں داخل مت ہو۔ اور شرک میں سب سے بڑا شرک بھی یہی ہے، میں اور میرا۔ کفر میں سب سے بڑا کفر ہی یہی ہے، میں اور میرا۔ فسق میں سب سے بڑا فسق یہی ہے، میں اور میرا۔ اور یہی ہماری منافقت ہے، سب سے بڑی برائی۔ تو یہ ہم ذہن بنا لیں، ذہن بنا لیں، یہ مائنڈ سیٹ اگر بنا تو آپ لائف کو انجوائے کرو گے، زندگی جینے کا آپ کو ایک الگ مزہ آئے گا۔ دیکھو گے آپ اس کے عجائبات کو، اس کے میریکلز کو۔ اور اگر یہ انا ہماری بیچ میں رہے گی تو یہ آپ کو بہرا، اندھا، گونگا، بد دماغ، بد اخلاق، بد کردار سب بنا دے گا۔ ہمیں اگر ضرورت ہے
تو سب سے زیادہ اپنے اوپر، اپنے آپ پر، اپنی نفس پہ نگرانی کرنی ہے۔ اور ہماری سوچ کیا بنی ہوئی ہے کہ ہم ہمیشہ، ہماری نظر کس پر ہوتی ہے؟ دوسروں پر۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت، ہر گھڑی اپنی نگرانی کرے۔ کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا لے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، اس کی نگرانی رکھے، اس کی نگرانی کرے۔ اور کسی بھی ٹرانزیکشن میں، کسی بھی لین دین میں نگرانی صرف اس بات کی کرے کہ کہیں اس میں میں تو نہیں ہوں، میری انا تو نہیں ہے، میرا اہنکار تو نہیں ہے، میرا ایگو تو نہیں ہے۔ یہ تقوی کی بات ہے، یہ ہوش مندی کی بات ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ہوش، اویئرنیس، جاگرکتا، کہ آپ کو اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنی جگہ بخوبی معلوم، آپ جانتے ہو کہ آپ کون، اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اور اگر اس بات سے ہم غفلت اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ ہم سے کمیونیکیٹ نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے کمیونیکیٹ کرے، آپ پہ صلات بھیجے، اور اللہ صلات بھیجتا ہی کس پر ہے؟ اہل ایمان پہ۔ وہ کلام کرتا ہی اہل ایمان سے ہے، وہ بات کرتا ہی اہل ایمان سے، وہ معاملات کرتا ہی اہل ایمان سے، وہ لین دین کرتا ہی اہل ایمان سے۔ تو اگر ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے، یہ سوچ بنتی ہے، اور اس کو ہم قبول کرتے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ، اور یقین بنا لیتے ہیں اپنا کہ میں ایک امانت دار ہوں، میں ایک امانت دار ہوں، تو پھر وہ آپ سے اب کلام کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،